يهدي ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل محمد. فقال لهم جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأمرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فمثل به جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مطوية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا برقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم. قال تحكم يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقون. فقال علي عليه السلام والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فعل وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبلہ کعبہ کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک دم فاتحہ اور سورہ اخلاص کی طرح. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدھر جا رہے بیٹا؟ اس کے کہ میں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ محمد اقبال اختر صاحب کو دعوت اسلام ہوں. ایک گزارش مجھے اپنے ان بزرگوں سے کرنی ہے جنہوں نے میرے والد مرحوم کے ساتھ وقت گزارا، جس وقت میں رہے.
آئندہ سال 2017 30 سال مکمل ہو جائیں گے ان سے جدا ہونے والے مرحوم کو ہم سب کے سرپرست ہوگی. میری درخواست ہے ان بزرگوں سے جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا کہ جو یادداشتیں والد مرحوم کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہیں ان کو قلم پر سے کے ذریعے کاغذ پر محفوظ کرنا. یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. وہ واقعات، وہ معاملات جن میں آپ نے ان سے رہنمائی حاصل کی، وہ تجربات جن میں جس میں سے آپ گزرے، ان کے ساتھ آئندہ نسلوں کے لیے ایک رہنمائی کا کام دیں گے. اور یہ آئندہ نسلوں کا ہم پر قرض ہے. ان تمام بزرگوں سے میری درخواست ہے کہ خود بھی اور ایسے دوست جن کو وہ جانتے ہیں میری ان تک رسائی نہیں ہو سکتی، ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ واقعات ضبط تحریر میں لے آئیں. میری خواہش ہے کہ میں 30ویں برسی کے موقع پر ایک چھوٹا سا کتابچہ یا جتنا بھی ہو سکے میں انہی تجربات اور آپ سب کی تحریروں کو اس میں پرنٹ آؤٹ کروں. اس میں بالکل ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں. بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو یہ ہوگا کہ جب میں لکھنا نہیں آتا، ہم باقاعدہ نہیں لکھ سکتے. جس طرح لکھ سکتے ہیں ویسے لکھیں. یہ ایک ذاتی تجربہ ہے جو ہم آئندہ نسلوں کو منتقل کرنے جا رہے ہیں. اس میں الفاظ کی نوک پلک اور انشاء کی بلندی اور بلند پروازی ضرورت نہیں. اپنا جو مافِ ضمیر، جو آپ کا تجربہ ہے وہ تحریر میں لے آئیے. یہ خدمت ہوگی. اسی کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب علامہ محمد اقبال اختر صاحب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد آل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلوات صلی علی محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على حجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا صاحب الزمان. صلوات. صلی علی محمد و آل. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم في سبيل نجاة
الہی آمین. ایک عالم جلیل القدر، عالم الہی، تو اس علاقے کے، اس شہر کے مسیح مذہب، ان کی ہم یاد منا رہے ہیں. ان کا واقعہ ہم سب کی گردن پہ بڑا حق ہے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے احترام کے لیے تشریف لائے. میں گزارش کروں گا ان کی سارے ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین محترم، آپ کی خدمت میں موقع کی مناسبت کے مطابق فرمان آقا امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. جی ماشاءاللہ. اس میں میرے مولا فرماتے ہیں مسجد کوفہ ہے، نماز صبح کی جماعت ہوئی، اور نماز جماعت جب اختتام کو ہوتی ہے تو کائنات کے امیر اپنے پیارے صحابی جناب کمیل کو بلاتے ہیں. اس روایت کے راوی بھی جناب کمیل ابن زیاد نخعی ہیں. روایت کرتے ہیں جب نماز جماعت اختتام کو پہنچی، میرے مولا نے خطبہ دیا. خطبے کے بعد میرے مولا کے غم تھمتے نہیں تھے. اسلام کا جو محافظ ہوتا ہے وہ قدم قدم پہ اسلام کی حفاظت ہی کرتا ہے. طریق چھاننے مومنین، بڑے بڑے قدیمی علماء آپ نے سنے، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، سبق سنا رہا ہوں اور علماء کا. میرے آقا امیر کائنات وہ پاک ہستی ہیں کہ ان کی ابتدائے زندگی سے آخری سجدہ تک دیکھیں، اللہ کی رضا اور اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ اپنی زندگی میں بھی قربان کر دیا، اور اپنی زندگی کے بعد ایسی بنیاد رکھ کر گئے کہ جب وقت آیا ہے تو میرے مولا کی اولاد بھی قربان ہو گئی. ایسا امام جس قوم کو ملے اس قوم کو فخر اور عزت کے ساتھ ہمیشہ سجدے کر کے خدا کا شکر کرنا. بے شک واجب. خدایا تو نے ہمیں امیر کائنات جیسا امام عطا کیا ہے، تیرا شکر. سجدے کر کے ہی ہم خدا کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، ادا نہیں کر سکتے. جناب کمیل روایت کرتے ہیں خطبہ ہوا، لوگ سارے منتشر ہو گئے، لیکن میرے مولا کا غم پھر بھی نہیں تھما. دین کا پیغام دینے کے لیے کہتے ہیں کمیل میرے ساتھ آؤ. جناب کمیل ساتھ ہوئے، کوفہ کے باہر ایک تنہائی کی جگہ پہ آئے. فرماتے ہیں کمیل کچھ میرے غم ہیں اسلام کے حق میں، وہ تیرے سپرد کرنے آیا ہوں. تو میرا وہ صحابی ہے جو بڑا امین ہے، تو نے میری یہ امانت، ایک سلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرا امین صحابی ہے اے کمیل، میری یہ امانت میرے ماننے والوں تک منتقل کرنا. اور یاد رہے مومنین، ہمارے مولا کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی مسلمانوں نے چین میں نہیں گزارنے.
ہمیشہ اضطراب، ہمیشہ پریشانی، اور جیسی آج اصطلاحی ہماری پریشانیاں ہیں وہ امیر کائنات کی پریشانیاں نہیں تھیں، وہ امیر کائنات کی پریشانیاں نہیں تھیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کی مظلومیت جو ہے اس سے بڑی مظلومیت نہ تاریخ انبیاء میں ملتی ہے نہ کسی اور تاریخ میں ملتی ہے، لیکن کربلا کی مظلومیت کے سامنے اگر کائنات کے امیر کی مظلومیت کو دیکھا جائے تاریخ میں تو کربلا سے کم نہیں ہے مومنین، کربلا سے کم نہیں ہے آقا امیر کائنات کی مظلومیت۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے کہ جناب کمیل کو ایک تنہائی میں لا کر میرے مولا نے یہ پیغام دیا کہ میری طرف سے پیغام دے دینا میرے ماننے والوں کو، الناس ثلاث، لوگ تین قسم کے ہیں، عالم ربانی، ایک عالم ربانی، عالم الہی، وہ عالم جو قربتاً اللہ زندگی بسر کر کے جہاد کر کے اسلام کا محافظ بن کے دنیا سے جاتا ہے، اور انشاءاللہ جس بزرگوار حضرت آیت اللہ مرتضی حسین صدر الفاضل کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، یہ شخصیت اس چیز کی مصداق ہے۔ آپ ان کے ہم اثر بیٹھے ہیں، ان کے میں یوں کہہ دوں صحابی تشریف فرما ہیں، ان کا شب و روز آپ کے ساتھ گزرا، ان کی اسلام کی خدمت، مذہب کی خدمت، جیسے میں سنتا ہوں بقول ایرانیہ شیفت بشمی، یعنی ایک عشق پیدا ہوتا ہے دل میں کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے ہم طالب علم ان کی سیرت پہ عمل کر کے گزر جائیں۔ یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے، یہاں شاہ صاحب تشریف فرما ہے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بتایا، آج دنیا بزرگوں توجہ چاہتا ہوں، علماء کی محفل پیغمبر اسلام نے ایسے نہیں فرما دیا کہ ایک عالم کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا 70,000 رکعت سے افضل ہے، 1 گھنٹہ عالم کے پاس بیٹھنا 70,000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایسے کیوں فرما دیا ہے؟ کیوں؟ اسی فرمان کی روشنی میں میرے مولا نے فرمایا بھی ہے کہ ایک امیر ایک عالم ربانی ہوتا ہے، وہ ایسا عالم ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو روک کر دین کا محافظ بن کر اور دین کو پھیلا کر اپنی تمام ضروریات کو قوت لا یہود کی زندگی میں بدلتا ہے، صرف اور صرف دین اور اسلام کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اور ایسا عالم ربانی امام فرماتے ہیں ایک امیر اگر ایک محلے سے گزر جائے خدا بند قدوس اس عالم کی عزت کی وجہ سے اس محلے پہ رحمت نازل کر دیتا ہے۔ ایسا عالم قبرستان سے گزر جائے خدا بند قدوس عذاب روک لیتا ہے۔ ابھی تازہ بات ہے، پچھلے ہفتے ہم کوٹلہ جام بکھر میں مرکزی مدرسہ ہے، قدیمی ادارہ جس میں آپ کے قائدین کی قیادتیں وہاں بنی، اس ادارے میں اتفاق ہوا، امتحان کے لیے گئے، وہاں کے پرنسپل کیا صاحب عمل گزرے ہیں علماء، اور ایسے بزرگان علماء کی یہ کوششیں، یہ تبلیغیں اور یہ سیرت جو الہی سیرت ہوتی ہے مومنین وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، اس میں وہ دوام ہوتا ہے جو قیامت تک چلتا ہے، راستے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جو عالم الہی بنیاد رکھ کر جاتا ہے وہ قیامت تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو اب وہاں حضرت علامہ ملازم حسین اہل اللہ مقام ہو گزرے ہیں، تو بہت بامر شخصیت، ان کے بڑے واقعات، لیکن ایک واقعہ ہے ان کی وفات کے بعد، مقصود یہ ہے کہ ایک عالم ربانی کا خدا احترام کتنا کرتا ہے، خدا کے دربار میں اس کی عزت کتنی ہے۔ جب حضرت علامہ ملازم حسین صاحب کی وفات ہوتی ہے، ان سے پہلے
اسی مدرسہ کا ایک باورچی تھا، اس کی وفات ہوئی۔ جب علامہ قبلہ ملازم حسین صاحب کو وہاں دفن کیا گیا اسی قبرستان میں جہاں وہ باورچی دفن ہوا، تو اسی ہی رات کو وہ باورچی اپنی بیوہ کو آ کے عالم خواب میں ملتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ پہلے ہم سے بڑی پوچھ گچھ ہو رہی تھی اور ہم بڑی سختی میں مبتلا تھے، رات قبلہ ملازم حسین کو دفن کیا گیا ہے، پورے قبرستان سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ وہ شخصیت ہے مومنین، ان کے بڑے واقعے۔ اور اسی طرح ہمارے آمنے سامنے تصاویر ہیں اس علاقے کے محسن، اور واقعا میں تو نہیں آیا ہوں، ایک طالب علم ہوں، ان کی رکھی ہوئی بنیادیں بتاتی ہیں کس طرح عالم الہی کہ ان میں تزلزل نہیں آیا جو ان کے صحابی جن کی تربیت کر کے گئے ہیں، اردا گرد کتنے نشیب و فراز، عقائد میں تبدیلیاں، مذہب میں بدعتیں، لیکن جہاں قبلہ صاحب نے کام کیا ہے وہ آج بھی ان کے صحابی اپنے عقیدے پہ اسی طرح الہی راستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ان کی درجات کے لیے ایک سال بات کریے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو میرے آقا امیر کائنات فرماتے ہیں، اے کمیل ھذا صفت العلم، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے کمیل یہ سینہ علم کا پہاڑ ہے، اور نعلا بے نعل رسول اللہ، میرے آقا نے رسول اللہ کی نعلین پہنی ہوئی تھی، امامہ بے امامہ رسول اللہ، رسول اللہ کا امامہ پہنا ہوا ہے سر پہ، اور ابا رسول اللہ کی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں وہی ذوالفقار جو رسول اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ آگے کمیل سے کہتے ہیں اے کمیل علی کے پاس رسول اللہ کی طاقت بھی ہے، ذوالفقار تلوار بھی ہے، وہی لباس رسالت بھی میرے پاس ہے، اور علم کی طاقت ھذا صفت علم، اور یہ علم کا پہاڑ بھی ہے، لیکن اے کمیل اس زمانے اور بنی امیہ نے اس طاقت کے سامنے وہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں کہ میں تیرے پاس ایک امانت چھوڑتا ہوں میرے ماننے والوں تک پہنچانا، وگرنہ تلوار کے زور سے اگر یہ پہنچانا ہوتی تو میرے پاس ذوالفقار ہے، میرے پاس وہ طاقت حیدری ہے، وہ رسالت کے اثرات ہیں، لیکن میرے ماننے والوں کو کہنا کہ یہ شیعان حیدر کرار یا عالم ربانی بننا یا طالب علم بننا یا ان دونوں میں سے محب لہما، یا ان دونوں میں سے محبت کرنے والا بننا، یا عالم کا محب بننا یا طالب علم کا محب بننا۔ مومنین، اب میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے کمیل دوسرا میرا فرمان میرے ماننے والوں تک پہنچانا، حالاکہ خزان الاموال، اے کمیل بتا دینا میرے ماننے والوں کو کہ جو مال اور جائیداد کو جمع کرتے ہیں وہ ہلاکت کا سامان بنتا ہے، وہ ہلاکت کا سامان بنتا ہے۔ کیوں؟ آقا تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیجئے۔ فرماتی ہیں اسی لیے اگر اس مال میں آپ لوگوں نے یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کر دیا ہے تو پھر تمہارا ذریعہ نجات ہے، اور ساتھ ہی فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، پھر یہ دنیا آخرت کی زراعت بنتی ہے۔ وگرنہ نہ جو بلاغہ اٹھا کر دیکھیں مومنین، میرے مولا نے دنیا کی ہر جگہ مذمت ہی کی ہے، کسی جگہ تعریف نہیں کی ہے، یہ ایک مقام ہے جہاں فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں رہ کے اپنے مال کے ذریعے آخرت کی کھیتی کو آباد کر لو، اس دنیا میں رہ کر اپنے اعمال کے ذریعے آخرت کی کھیتی کو آباد کر لو۔ خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، ایک شخص سوال کرتا ہے یا آقا مت دنیا، دنیا کیا چیز ہے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ توجہ مومنی، میرے مولا فرماتی ہیں اے عبد خدا تو نے عجیب سوال کر دیا ہے، ما آصف ھذا الدار الدنیا، میں اس دنیا کی تجھے کیا تعریف بتاؤں؟ اولھا اناء آخرھا فناء فی حلالھا حساب
اے عبد خدا میں کیا بتاؤں، اولھا اناؤن، اولن یہ دنیا غموں کا گھر ہے، اول یہ دنیا غموں کا گھر ہے، آخرھا فناؤن، اگر غموں کا دفاع کر کے تو نے دنیا کو گزار بھی لیا ہے، جمع بھی کر لیا، آخرھا فناؤن، آخر تو نے خالی ہاتھ اٹھنا ہے۔ فرماتے ہیں اے عبد خدا آج تک قد سالک اخوانکم الی برزخ سبیلا، کتنے تیرے ساتھی دنیا سے اٹھے اور برزخ کے راستے پہ چلے گئے، دیکھا ہے کوئی اپنے ہاتھوں میں مال لے کر گیا ہو، دیکھا ہے کوئی ساتھ جائیداد لے کر گیا ہو، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کمال بتا دینا دنیا والوں کو مال یہیں چھوڑ دیتا ہے صاحب علم یا علماء کی سیرت اور ساتھ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں ما آصف ھذا الدار الدنیا، اس دنیا کی کیا تمہیں میں صفت بتاؤں، اولھا اناؤن، یہ غموں کا گھر ہے، آخرھا فناؤن، آخر یہ فنا کا گھر ہے، خالی ہاتھ اٹھ جانا ہے، فی حلالہا حساب، اور اس کے حلال کا تم نے حساب دینا ہے۔ مطلب ہے میں حلال کھاتا ہوں، میں خمس دیتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں یتیموں کا حق دیتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں اس حلال کا بھی حساب ہے کہ وہ حلال تو تیرے لیے تھا لیکن کس حد تک تو نے اس میں اپنی حد کے اندر خرچ کیا ہے یا اسراف کیا ہے۔ اور یہی بات پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں اپنے صحابیوں سے فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی نے اعتراض کر دیا آقا کھائیں بھی حلال اور پھر بھی حساب، پھر یہ کیسا حساب ہے؟ پیغمبر اسلام نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا، ایک عمل کر دیا، 5 درہم ہر ایک صحابی کو دے دیے، ہر ایک کے ہاتھ پہ 5 درہم رکھ دیے۔ چند دن گزرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے سلیمان اعلان کر دو کہ جو 5 درہم تو نے دیے تھے نا، مدینہ کے بعد فلاں پہاڑی کے دامن میں جمع ہو جاؤ، وہاں میں نے حساب لینا ہے۔ سارے صحابی جمع ہو گئے، سخت دھوپ ہے اور سایہ نہیں ہے، بہت تہتی دھوپ میں لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہیں مسجد میں اگر بیٹھ جاتے وہیں آپ حساب لے لیتے تو کتنا بہتر ہوتا، یہاں تو سخت دھوپ ہے، پہاڑی گرم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دیتا ہے جہاں چاہے حساب لے لے۔ کیا بات، یہ اس بات کا آج آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں جو تم نے کہا تھا کھائیں بھی حلال اور پھر بھی حساب، یہ 5 درہم آپ کو میں نے حلال دیے لیکن میں حق رکھتا ہوں حساب لینے کا۔ اب فرمایا ایک آدمی اپنے جوتے اتارے، پہاڑی پہ سوار ہو کے مجھے بتایا کیسے خرچ کیا۔ مومنین توجہ چاہتا، بہت معزز و محترم بزرگان کے چہرے میرے سامنے ہیں، اور سب سے بڑی جو زینت ہے قوم شیعہ کے لیے، آپ مومنین کے لیے، ہم ہیں آقا علی علیہ السلام کے ماننے والے، جو مولا کا ماننے والا ہے نا اس کی زینت ہے عبادت کرنا، اس کی زینت ہے عبادت گزارنا، یہ مومن کی تعریف ہے۔ صلوات پڑھنے پر مومن کا مختصر تعارف یہی ہے، صبح اٹھے برگاہ خدا میں مصلی عبادت پہ خدا کی یاد میں محو، اپنے ائمہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے عمل کرے، اور وہی شیعہ معین ہوئی ہے جس کو میرے چھٹے امام صادق کتنے محبت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا حینا، یہ ہمارے جنہوں نے آج زمانہ بدلتا جا رہا ہے، اور یاد رہے میرے پاک امام سماج و شریف صلی محمد کی علامات میں سے ہے ایک زمانہ آئے گا کہ دین بالکل پیچھے رہ جائے گا، دوسرے لفظوں میں میرے چھٹے امام شروع کا وقت ہے، جناب
खास सहाबी हैं, जनाब जुरारा इब्न अय्युन और जनाब इसाक इब्न मोहम्मद। ये 3 सहाबी देखते हैं कि मौला का गिरबान चाक है, आस्तीनें खुली हुई हैं, सर पे अमामा नहीं है, खाक पर बेहाल होकर रो रहे हैं। ये तीनों शागिर्द दौड़ते हुए आए। ये सहाबी अर्ज़ करते हैं, आका आज तक ऐसा नहीं हाल आपका देखा, आप करबला के गम में भी रोते हैं, हमने आपको रोते देखा, लेकिन आज कोई अजीब इत्तेफाक हुआ है, ये क्यों हालत बना रखी है? मोमिनीन तवज्जो चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, ए जुरारा इब्न अय्युन, ए सुदैर, ए इसहाक, आज मैंने सुबह ज़माना आखिर को, आखिरी ज़माना को देखा है इल्म जफर के जरिए। आखिर उस ज़मान में मैंने अपने शियों को देखा है नमाज़ें छोड़ चुके, मैंने अपने शियों को देखा है दीन की हिमायत छोड़ते हैं, मैंने अपने उस ज़माने के मानने वालों को देखा है वाजिबात की तौहीन कर रहे हैं, मैंने उस आखिर उस ज़मान में देखा है हमारा दीन रो रहा है और हमारे मानने वाले उसकी तौहीन कर रहे हैं, इसलिए बेहाल होकर खाक पे बैठ के रो रहा हूँ, खुदाया हमारे उन मानने वालों को हिदायत दे। ये पाक मौला की अलामात ज़ुहूर बयान करते हुए ये इमाम ने फरमाया है। जमाल मुंतज़र किताब है, उर्दू तर्जुमा हो चुका है, बहुत बड़े आयतुल्लाह उल उज़्मा की लिखी हुई है, खरीद कर पढ़ना। इसमें ये अलामात हैं और आज का ज़माना आपके सामने मोमिनीन, ये ऐसे उलमा की मेहनतें। फिर मैं अर्ज कर रहा था, इमाम ने फरमाया, या कुमैल हालाका खुस्सानुल अम्वाल, के माल जमा करने वाले हलाक हो जाएंगे। कैसे? उसी माल में, उसी दौलत में, उसी दुनिया में, उसी मादियत में वो मसरूफ हो जाएंगे, उसी में वो मस्त हो जाएंगे, लेकिन एक कुमैल दीन को छोड़ देंगे, वाजिबात को छोड़ देंगे, इसीलिए क़यामत वाले दिन वो परेशान हाल माशूर होंगे, परेशान हालत में माशूर होंगे। उनकी औलाद, उनके रिश्तेदार, उनका वो माल औलाद खर्च करके बहिश्त जा रही होगी, वो जमा करने वाला पछता रहा होगा। और उसके बाद मेरे मौला ने दूसरा जुमला फरमाया कि हालाका खुज़ानुल अम्वाल वल उलमा बाक़ून मा बाक़ियत दहर अयानहुम मफूदा व अमसालहुम मौजूदा। मेरे मौला फरमाते हैं, लेकिन ये है माल का असर और माल का नतीजा कि माल साथ नहीं देता, जायदाद साथ नहीं देती, लेकिन मेरे मेहरबान मोमिनी, मेरे अजीम मोमिनी, मेरे बुजुर्गान मोमिनी, ऐ अली वालो, ऐ नमाजियो, ऐ अज़ादारो, आपको मुबारक हो ये मज़हब, आपको मुबारक हो ये पाक हादियान वर हक, जिन्होंने कदम कदम पे हमें सबक दिया है हमारे मानने वालों दुनिया में रहना कैसे है। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया है, माल जमा करो तो उसमें तमाम हुकूक खुदा का ख्याल रखो, हुकूक हमसाए का ख्याल रखो, यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखो, मस्जिद और मदरसे का ख्याल रखो। ये है रवेश मज़हब आले मोहम्मद कि आपके इस इलाके में देखें एक ही छोटा सा मदरसा है, हक बनता है बरोज़ क़यामत मोमिनीन, तवज्जो चाहता हूँ, क़यामत वाले दिन मेरे पाक इमाम ज़मा अजल्लो शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लिस्ट वहाँ पढ़ेंगे, हुज्जत खुदा, बकायदा मोमिनीन के नाम पढ़े जाएंगे कि इस मोमिन ने हमारे मिशन करबला में, हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे मदारिस व इल्म उलमा के लिए कितना हिस्सा दिया था। हाँ, 1 रुपए से लेकर डॉलरों और लाखों करोड़ों तक चले जाएं, हर बंदे का वहाँ नाम पढ़ा जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जितना हो सके एक कंसेप्ट बन गया है, फलां जी आदमी तो खाता पीता है, वो तो बड़ा मालदार है। बेशक एक मदरसे का प्रिंसिपल, एक मदरसे का सरपरस्त करोड़ों पति हो जाए, मोमिनीन उस करोड़ों में, उस मदरसे में देखें वो काम हो रहा है आले रसूल का, वो काम हो रहा है करबला वालों का, उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। कोई मालदार है, अपना उसने हिसाब देना है, हमारा हिस्सा और हमारा नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। कितनी खुशकिस्मती है कि हम एक हफ्ते में
ایک مہینہ میں، ایک سال میں گھر کے بجٹ میں کتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، ان لاکھوں میں چند سینکڑوں، چند 100 روپے یا 1000 روپیہ سال میں ایک مدرسے کو دیں، ایک مسجد کو دیں، تاکہ اس لسٹ میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اور ان علماء کی وہ محنتیں دوام پکڑتی ہیں، وہ رستے ہموار ہوتے ہیں آگے۔ میں واپس آؤں، میرے امام نے فرمایا العلماء باقون ما باقی الدہر، علماء ہمیشہ زندہ ہیں جب تک زمانہ ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں اعیانہم مفقودہ، بے شک علماء کے جسم ہم سے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن امثالہم موجودہ، ان کے کام اور ان کے سارے عمل ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک عالم دین کو کتنا خدا نے عظمت بخشی ہے کہ قبلہ محترم کی یاد میں ہم یہ محفل لگائے ہوئے ہیں۔ ایک عالم جس آدمی کو نماز پڑھاتا ہے، ایک مسئلہ بتاتا ہے اور کسی کا وضو ٹھیک کرواتا ہے، فقہ کا کوئی مسئلہ بتاتا ہے، اتنا اس عالم دین کے لیے اجر کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ اس وقت سے لے کے قیامت تک وہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ عمل چل رہا ہے، وہ نماز پڑھی جا رہی ہے جو ایک آدمی کو عالم نے پڑھائی ہے، وہ قیامت تک پڑھی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے اس عالم اجل کی کہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ایک نہیں ہے، کروڑوں آدمیوں کا عمل لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے آثار، یہ ہے اثر عالم۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک عالم دین کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایمان تازہ ہو جائے کہ آل رسول کس طرح اپنے عالم کا اجر دیتے ہیں ان کو۔ علامہ امینی گزرے ہیں، صاحب غدیر، بزرگان نے سنا ہوگا، غدیر ایک کتاب ہے جس کی 18 جلدیں ہیں، اور علامہ امینی صاحب غدیر ایران کے عالم دین۔ ان کے زمانہ میں مخالفین نے اشکال کیا اس حدیث پہ کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، پیغمبر اسلام نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا میرے بعد علی مولا ہے۔ اس حدیث پہ مخالفین نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث موثق نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ تو علامہ امینی اٹھے، اس زمانے میں انہوں نے دنیا کی لائبریریاں چھان کر 18 جلدوں میں فقط اس حدیث پر 18 جلدیں لکھی، اس حدیث کے سند پر 18 جلدیں لکھی، جس میں 4000 موثق راوی، 4000 اہل سنت کے راوی انہوں نے جمع کیے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ روایت اور حدیث متواتر ہے، رسول اسلام نے فلاں مقام پہ فلاں فلاں صحابی، 4000 صحابی کی گواہی جمع کر کے علامہ امینی نے یہ کتاب لکھی۔ توجہ چاہتا ہوں، واقعہ سے یہ سنا رہا ہوں۔ اب علامہ امینی نے اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے 6 ماہ مختلف ملکوں میں سفر کیے۔ انڈیا لکھنؤ میں 6 ماہ وہ رہے، کیونکہ لکھنؤ اس زمانے میں بڑا مرکز تھا، اور کیا کہنے ان علماء کے مومنین، لکھنؤ کی تاریخ کو پڑھیے جس میں غفران آل معاب جیسی شخصیات، اور ان سے ان کے اور قبیلے، کتنے سادات کے قبیلے، قرآن کے حافظ، تہذیب الاسلام، اس طرح اصول کافی کے حافظ، نہج البلاغہ کے حافظ، صحیفہ کاملہ کے حافظ، یہ لکھنؤ کے علماء تھے۔ انہوں نے کتب اربع کے حافظ لکھنؤ میں تھے، وہاں علامہ امینی جاتے ہیں، 6 ماہ رہے۔ 6 ماہ کے بعد ساری اسناد روایات جمع کر کے جب واپس آئے، لوگوں نے پوچھا آقا وہاں موسم کیسا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، علماء کی محنت دیکھیے، علماء کی شان دیکھیے، وہاں موسم کیسا تھا؟ تو علامہ امینی فرماتے ہیں میں تو 6 ماہ اندر بیٹھ کے گزار کے آئے ہوں، پتہ نہیں باہر سردی تھی یا موسم، مجھے کتابوں نے فرصت ہی نہیں دی کہ میں باہر گھومتا۔ 6 ماہ اندر بیٹھ کے گزار کے آئے، کتاب لکھی۔ کیا بات ہے علماء، اللہ قبلہ صاحب کے درجات بلند فرمایا۔ مومنین یہ شخصیت انہی میں سے ایک تھے، شیخ الحدیث اپنے زمانے کے، اور
اپنے زمانے کے چلتے پھرتی مذہب کی ایک کھلی کتاب، ایک عملی کتاب، ایک عملی نمونہ. مومنین جیسے امام نے فرمایا تھا ہمارے لیے زینت بننا، یہ وہ شخصیات تھیں جو اپنے وقت میں نمونہ بن کے زینت دکھا کر گئے. خود قبلہ صاحب سے میں نے ان کے فرزند سے ایک دن سنا کہ ان کے جنازے میں اہل سنت کی زیادہ تعداد آئی ہے. یہ کس چیز کی دلیل ہے مومنین؟ یہ وہ زینت ہے جو چھٹے امام نے طلب کی. یہ کس چیز پر ثبوت ہے؟ ہمارے اس عظیم بزرگوار حضرت آیت اللہ کا کردار، ان کی علمی محنت اور ان کا جہاد بالنفس. کس طرح کا جہاد؟ یہاں سید موجود ہیں، سید علمدار شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے کویت میں ہوتے تھے، عشر محرم کی دعوت دی ہے. مومنین اتنی یار الہیت ہے. آج کسی عالم دین مجھ جیسے دنیا دار کو دعوت مل جائے کویت میں تم نے عشرہ پڑھنا ہے، منہ میں پانی بھر خوش ہوں کویت میں جاؤں گا، مجھے درہم و دینار مل جائیں گے. اللہ اکبر. آج اتنی مادی آگے چلی گئی، آج دین پیچھے رہ گیا. آج ارواح شہدائے کربلا روتی ہیں شیعہ. لیکن حضرت آیت اللہ کویت جاتے ہیں اور آفرین ان کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے دعوت دی. عشرہ محرم ایک نہیں، اب مجھے تعداد نہیں ہے، چند عشرے، 2 عشرے کویت میں جا کے پڑھے. جب انہوں نے فیس آگے رکھی، کہتی ہیں آقا مجھے فیس کے لیے آپ نے بلایا تھا. سلام و شخصیت کی اس عظمت، سلام و اس شخصیت کی روح کو. ایک درہم نہیں قبول کیا، ایک درہم. جیسے یہاں سے اپنے کرائے پہ گئے، وہاں سے شاید اخلاق انہوں نے ٹکٹ دی ہو، ان سے انہوں نے کہا اچھا جی فیس نہ لیں، ہمارے ساتھ چلیں، بیت اللہ کا عمرہ کرتے ہیں پھر پاکستان سے. البتہ یہ انہوں نے قبول کر لی. آئے بیت اللہ کا عمرہ کیا، جنت البقیع کی زیارات کی اور پھر پاکستان آئے. ایک پیسہ نہیں دیا ہے. مومنین مبارک ہو آپ کو ایسے عالم دین کی یہ محفل، اور ہمارے لاکھوں سلام ہوں ان کی روح کو جنہوں نے اتنا خالصتاً دین کی آ کے خدمت کیا. اور جس مسجد میں میں طالب علم خدمت کر رہا ہوں انہی کی بنیاد رکھی ہوئی، انہی کی وہ بنیادیں، یہ انجمن جس کی میٹنگیں آپ کرتے ہیں، انہی کی وہ خالصتاً بنیادیں قیامت تک چلیں گی. یاد رکھیں. ہاں جی، جس کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پہ ہو وہ کبھی رک نہیں سکتی. وہ بڑھتی ہے رکتی نہیں ہے. اس لیے اب علامہ غدیری کی میں بات درمیان میں جملہ معترضہ آیا. شان عالم دیکھیے، علامہ غدیری نے، علامہ امینی نے جب وہ کتاب جمع کر دی اور مخالفین کے سامنے دلائل پیش کر دیے، پوری دنیا اس زمانے سے لے کے قیامت تک مومنی، علامہ امینی نے مخالفین کی زبانوں کو تالے لگا دیے، کوئی اس حدیث پہ اعتراض نہیں کرتا، اور خلافت علی علیہ السلام کو ایسے ثابت کیا ہے کہ شاید کوئی ایسا مورخ بعد میں آئے. ان کے بعد ایسی وکالت کسی نے نہیں کیا ہے. لیکن دیکھیے اللہ اکبر، وہ آل رسول کتنی عظمت والے ہیں، وہ کائنات کا امیر کتنی عظمت والا، کہ شب و روز اضطراب میں رہ کر بھی ناج البلاغہ جیسا قرآن میرے مولا نے بیان کیا، اور ایسی سیرت اپنائی ہے 70 سال. دوسری روایت میں ہے 69 سال. ایک شقی دشمن نے مولا کے خلاف ہر ممبر پہ سب و شیطان کروایا. مولا کے خلاف زبان 69 سال یا 70 سال ہر ممبر پہ ہوئی. توجہ مومنین، توجہ چاہتا ہوں مومنین، علی والو تاریخ چھان لو. دشمن بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اس شقی نے 70 سال مولا کے خلاف زبان درازی کروائی اور مولا کی توہین کروائی، لیکن پوری تاریخ چھان لو ایک لفظ نہیں ملتا مولا نے اس اپنے مخالف کو برے لفظ سے یاد کیا. ایسا صاحب اخلاق امام ہمارا.
یہ کیوں تھا؟ یہ تھی رضا خدا. یہ وہ گھر ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، یہ اس پہ راضی. وہ تھے مخالفین خدا، وہ تھے پجاری نفس، اپنے نفس کی پوجا کرنے والے، جیسے نفس چاہتا وہ کر گزرتے. آل رسول تھے اطاعت خدا میں گرفتار، رضا خدا جو چاہتی یہ وہ کرتے. رضا خدا یہاں پہ آئی کہ آئے علی یہ تجھے گالی گلوچ دے رہے ہیں، تو نے میری رضا میں صابر کرنا. میرے مولا نے رضا خدا کو مقدم دیا. آئیے توجہ چاہتا ہوں. اب علامہ امینی مومنین سادات کرام، علامہ امینی کی وفات ہو جاتی ہے. انہوں نے مولا کی وکالت کی. شاہ صاحب 18 جلدیں غدیر لکھی، ان کی وفات ہو جاتی ہے. شب اول قبر میں ان کو اتارا گیا. دیکھیے ایک عالم کی عظمت، ایک مومن و عمل کی عظمت، ایک شیعہ نمازی اور صاحب علم کی عزت. جب قبر میں ان کو اتارا جاتا ہے، شب اول قبر بند کر دی جاتی ہے. اسی شب اول علامہ امینی اپنے بڑے بیٹے کو عالم خواب میں ملتے ہیں، بڑے بیٹے کو. اور یہ معتبر بات میں ایک حقیق طالب علم نے خود پڑھی، ایک تحقیقی کام مولا کی شان میں اس طالب علم کو بھی شرح ملا کیا میں نے. جب یہ واقعہ واللہ میں نے پڑھا نا تو شب و روز ہم نے ایک عشق میں وہ مولا کی وکالت کہ علامہ امینی اپنے بڑے بیٹے کو عالم خواب میں ملتے ہیں، اور ملتے ہی بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ نے تو آقا امیر علیہ السلام کی بڑی وکالت کی، بڑی زحمتیں کی، آپ نے کئی ملکوں میں گئے، کتنے پیدل سفر کیے، ہزاروں میل پیدل سفر کر کے آپ نے آقا کی بڑی وکالت کی، کیسا اجر وہاں ملا؟ بیٹے نے سوال کیا اور آگے علامہ امینی کی چیخیں نکل گئی. علامہ امینی کی چیخیں نکل گئی، بہت روئے. بیٹا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے بابا میں بھول گیا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علامہ امینی کہتے ہیں بیٹا آپ بھولے نہیں ہو، آپ کا سوال بھی ٹھیک، لیکن میں روئے اس لیے ہوں. اور چیخیں نکلی، باقاعدہ روایت ہے، سیاتا فارسی میں، یعنی بہت چیخ کر روئے. چیخیں نکلتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا یہ اجر میں بعد میں بتاتا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آ کے عالم برزخ میں آپ نے آقا امیر کی جو مظلومیت دیکھی ہے، اس مظلومیت پہ رو رہا ہوں کہ اے میرے بیٹے جو میں نے جتنی وکالت کی ہے، الغدیر لکھی ہے، جو کتابیں میں نے لکھی ہیں وہ کہیں کم ہیں، میرے مولا کی مظلومیت بہت زیادہ جو میں نے عالم برزخ میں آ کے دیکھا ہے. اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اور یہ میرا پیغام علماء تک پہنچا دینا کہ میرے مولا امیر کی مظلومیت پر جتنا ہو سکے ریسرچ کر کے اس کو واضح کریں. اور مومنین میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، مجھے خدا اس کو ریاکاری میں نہ لائے، جب میں نے پڑھا میں نے تقریباً 300 کے قریب اہل سنت کی تفسیریں پڑھی، ان میں بڑی خیانت تھی میرے مولا کے خلاف، اور ان کے جوابات ایران اللہ بھلا کرے حوض علمیہ قوم کا ہر طالب علم سے ایسی تحقیق لکھواتی ہیں. مجھے یہ شرح ملا کہ میں نے ان 300 تفسیروں میں جو خیانت تھی اس کا جواب میں نے لکھا ہے، حوضے میں لکھا ہے. اور واقعاً علامہ امینی نے جو بیٹے کو پیغام کہا تھا نا شاہ صاحب، وہ حق. اسی طرح میرے مولا کے ساتھ تاریخ میں بھی بڑی خیانت، میرے مولا کے زمانے میں بھی بڑی خیانت، میرے مولا کے علم کے ساتھ خیانت، میرے مولا کی اولاد کے ساتھ ظلم، اور میرے مولا کے گھر پر بھی ظلم. اب دیکھیے علامہ امینی جب روئے تو بیٹا پوچھتا ہے بابا اور کیا ہوا؟ اب علامہ امینی اپنے آپ کو سنبھال کے کہتے ہیں اب سنو، میرے مولا نے مجھے عزت کیسے دی، میرے مولا نے مجھے مقام کیسا دیا. کہتے ہیں اے بیٹا جب بھی کوئی مومن دنیا سے آتا ہے، محب علی علیہ السلام، جب اسے موت آتی ہے ان کو الوداع کرنا اور
ان کو ہر منزل موت پر امام کا آنا، اور لیکن جب قبر میں وہ اترتا ہے تو میرے مولا کے ساتھ ملائکہ آتے ہیں، والی نجف آگے آگے ہوتے ہیں اور ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں، اور ملائکہ جامع کوثر دیتے ہیں مولا کو، اور مولا فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ میرا مومن آیا ہے، میرے حسین کرنے والا آیا ہے، اس جامع کوثر کو ہر ایک کو توجہ مومنی، ایک عالم الہی کا مقام کتنا ہوتا ہے، ہر مومن کو میرے مولا ملائکہ کے ذریعے جامع کوثر دیتے ہیں، پلاؤ اسے میرا ماننے والا آ گیا ہے۔ لیکن علامہ امینی فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میرے مولا کے ساتھ ملائکہ آئے جامع کوثر لے کے اور ملائکہ مجھے جامع کوثر دینے لگے نا، تو امیر کائنات کہتے ہیں نا رک جاؤ، یہ میرا بڑا محسن ہے، یہ میرا بڑا محسن ہے، اس نے میری بڑی مظلومیت کا دفاع کیا، رک جاؤ، علامہ امینی کو جیسے میں کہوں اس طرح جامع کوثر دینا ہے۔ میرے مولا نے مومنین کیا عظمت، میرے مولا نے دونوں ہاتھوں سے ایسے پیالہ بنایا اور اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ جامع کوثر ڈالو، میں اپنے ہاتھوں سے علامہ امینی کو جامع کوثر دوں۔ یہ ہے عظمت ایک جلیل القدر عالم کی، اور وہ ایران میں تھے اور آپ کے اس علاقے کے یہ بھی علامہ امینی سے کم شخصیت تھی، بڑا کام کر گئے، بہت بڑی بنیادیں رکھ گئے، اور انشاءاللہ دربار خدا میں وہ مومنین قبول ہیں۔ ایک اور علماء کی شان میں اب میں شاید ٹائم ہو گیا ہو، میں سمجھتا ہوں پرانی بات نہ کروں، کہ ایک مومن بشرط اپنے عمل پہ قائم ہو، نمازی، روزے دار، خمس و زکوٰۃ کا پابند، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا، جب کوئی شیعہ بھی دنیا سے اٹھتا ہے بعمل و کردار، اس کا کفن میلا نہیں ہوتا، یقین جانیں اس کا قبر میں کفن میلا نہیں ہوتا، اس کی میت کو قبر کی مٹی نقصان نہیں دیتی۔ آپ نے تھوڑا سا پہلے نیٹ پہ نہیں دیکھا جناب حضرت اپنے ادی کی تصویر کو، زندہ معجزہ، 1400 سال گزرنے کے بعد دشمنان نے قبر کشائی کی ہے، اور میرے مولا کے صحابی کا کیسا نورانی چہرہ زندہ نکلا، کتنا عظیم اور وجیح چہرہ جناب حضرت نے ادی کا دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ ہے ایک شیعہ کی مثال۔ دوسرا، بغداد میں ایک حاکم ہے بنو عباس سے، اس نے بغض آل محمد میں، اب تھکنا ایک سلوات پڑھیے گا، میں سمجھتا ہوں اب تھک گئے ہیں، لیکن ذکر آل محمد، سیرت آل محمد، مومنین اس وقت کی ضرورت ہے، خدا را توجہ کیجئے، ہماری قوم، ہمارے مذہب اور ہماری ملت کو بالکل بدلا جا رہا ہے، دشمن تشیع بڑا کام کر رہا ہے، ہم سے یہ عظیم عمل آل رسول چھینا جا رہا ہے، یہ سچا مذہب ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کیا انہوں نے بنا دیا ہے۔ آج ایک ماتمی جماعت، جہاں اس ماتمی کا بڑا مقام، بی بی کی دعائیں اس کے حق میں، جی مولا حسین کی دعائیں اس ماتمی کے حق میں، اس ماتمی کی شان یہ ہے کہ جہاں بی بی دعا دے وہ مصلی پہ نمازی ماتمی ہو، لیکن آج کا ماتمی کہتا ہے نماز اور ہے ماتم اور، مولا حسین کی شریعت اور، خدا کی شریعت اور، کہ کون کام کر رہا ہے؟ آج کا دشمن کر رہا ہے۔ مومنین آؤ، ہمیں آل رسول کی تعلیمات اور علم اور علماء نے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، بسم اللہ، کسی کا ہمیں انہوں نے محتاج نہیں چھوڑا۔ ایک عالم دین کا واقعہ، بس میری بات تمام، کہ اسی میرے مولا کے فرمان کی روشنی میں جناب خمید فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے فرمایا کہ بتا دینا اگر عالم نہ ہوں گے تو تمہاری نماز
تمہارا دین نہ بچ سکتا، علماء نہ ہوتے تمہاری شریعت نہ بن سکتی۔ تو مومن علماء نے ہر زمانے میں جہاد کیا، اور آج کے زمانے کو بھی دیکھیں، اور آنے والا زمانہ بھی شیعت کے لیے کتنا خطرناک بن سکتا ہے۔ ہمیں سنبھلنا چاہیے، ہمیں سنبھلنا چاہیے، علم اور علماء کو اجاگر کرنا چاہیے۔ آج ایک مقرر 1 گھنٹہ مجلس پڑھتا ہے، 70 ہزار روپیہ بھی لے کے جاتا ہے۔ ہمارے عقیدے پہ کیسے حملے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے عقائد کیسے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا عمل کیسے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ خود سوچ لینا۔ لیکن آؤ گزشتہ علماء کی محنتیں بھی دیکھیں۔ شہید ثانی حسن ابن زین الدین شہید ثانی گزرے، آگرہ کے رہنے والے، ہندوستان سے۔ ان کو حاکم وقت نے گرفتار کروایا اور آل رسول کی شریعت کے خلاف فتویٰ طلب کیا۔ جیسے آج کے زمانے میں فتوے تو رہے، باقاعدہ مقرر تیار کر لیے گئے ہیں جو آپ کے سٹیجوں پہ آج اپنے مذہب کو گالی نکال رہے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہیں جی آپ کے سامنے۔ لیکن اس عالم جلیل القدر کو دیکھیں، شہید حسن ابن زین الدین، ان کی کتابیں بزرگان آپ پڑھ کر دیکھیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، انہوں نے اجتہاد کی، معالم الدین ایک کتاب ہے جو پرانے زمانوں میں آخری یہی اجتہاد کی کتاب ہوتی تھی، انہوں نے لکھی، اور اس کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے اتنا صاحب علم یہ سید تھے، ان کی انگلیوں کے پوروں سے علم کے ذرے ٹپکتے تھے، علم کے قطرے ٹپکتے تھے، اتنا صاحب علم۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور حاکم وقت نے شریعت کے خلاف فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے پھر اس کے بدلے تجھے بڑی اذیت کے ساتھ موت دی جائے گی۔ اب یہ شہید ثانی کہتے ہیں مجھے موت قبول ہے جو میرے آقا کربلا میں ہمیں دست دے کر گئے ہیں۔ عزت کی موت بہتر، ذلت کی زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ اب اس نے 2 مست اونٹ منگوائے حاکم نے، ایک اونٹ پہ ایک پاؤں باندھا گیا، دوسرے اونٹ پہ دوسرا پاؤں باندھا گیا، اور مخالف سمت پہ اس نے حکم دیا دوڑا دو۔ لیکن اس شہادت سے پہلے مومنین شہید ثانی فرماتے ہیں حسن ابن زین الدین کہ مجھے اپنے اللہ سے پوچھنے دو کہ میں ایسے مر جاؤں یا فتویٰ دے دوں، مجھے اپنے خدا سے پوچھنے دو۔ ایسا رابطہ تھا خدا کے ساتھ۔ ایک زمین سے ٹھیکری اٹھائی اور اس پہ لکھا الہی انی مغلوب فانتصر، میرا اللہ میں دشمن کے ظلم میں قید ہو چکا ہوں، میری مدد فرما دے۔ ٹھیکری اوپر پھینکی، واپس آئی، اٹھا کر دیکھا دوسری طرف لکھا ہوا ہے ان کنت عبدی فاستغفر، اگر تو میرا بندہ ہے صبر کر، اگر تم میرا بندہ ہے صبر کر۔ اس وقت شہید ثانی کہتے ہیں بسم اللہ میں حاضر، میرا خدا راضی ہے اسی شہادت سے۔ مومنین بس دونوں طرف سے شہید ثانی حسن ابن زین الدین نبر مرکزہ اللہ مقامہ، دونوں طرف سے اونٹ دوڑا دیے گئے اور شہید کے جسم کے 2 حصے ہوئے۔ اتنا قربانیاں دے کر علماء نے اس دین کو بچایا ہے۔ بس میں عرض کروں مومنین، میرے آقا نے فرمایا العلماء باقون ما باقی الدہر، علماء ہمیشہ زندہ ہیں جب تک زمانہ زندہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یا خود عالم بنو یا طالب علم بن جاؤ یا ان دونوں کے محب بن جاؤ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا چھوڑ جانی ہے، جیسے آج ہم اپنے محسن قوم کی یاد منا رہے ہیں، ہم نے اس راستے پہ جانا ہے، کچھ کر کے جائیں، کچھ حصہ دے کر جائیں اس مشن میں۔ مسجد میں موقع ملے، مدرسے میں موقع ملے، عزاداری میں موقع ملے، وہاں بھی آپ کا حصہ ہونا چاہیے اور اپنا عمل بھی انسان کا ہونا چاہیے۔ عملی شیعہ بن کر ہم دنیا سے جائیں، چونکہ اس مذہب پر مومنین آل رسول کا بڑا خرچ ہوا ہے۔
آج ہم جو ماتم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آل رسول نے ہمارے اس اسلام اور مذہب کی خاطر اس مظلومیت کے ساتھ قربانی دیا ہے کہ ہم رہتی دنیا تک ماتم کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ ایسی مظلومیت ہے مظلوم کربلا کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی بلا صاحب کے درجات بلند فرمائے کہ مجھ جیسے طالب علم کی سعادت ہے ان کے اشارے ثواب کے لیے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیے، اللہ قبول فرمائے، تکمیل ہو جائے راہی کربلا کی یہ ثواب کہ جو اس رستے میں مومنین خرچ کرتا ہے علم کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی آل رسول کے مشن میں حصہ وہ دیتا ہے، آل رسول اس کا حصہ محفوظ رکھتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، دربار خدا لگے گا اور اس دربار میں آئے گی بنت رسول۔ جب دربار خدا میں جناب ذات کی آمد ہوگی، خدا قادر جو کسی کا محتاج نہیں ہے منادی کو حکم دے گا، اعلان کر دو یا اہل معشر وضو ابصارکم، اے اہل معشر اپنی آنکھیں بند کر لو، میرے دربار میں میری بدبو آ رہی ہے۔ مومنین کیوں نہ رسول اللہ اعلان کروا رہے ہیں، نہ علی علیہ السلام اعلان کروا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے اہل معشر آنکھیں بند کرو، میرے دربار میں بنت رسول آ رہی ہے۔ کیوں میرا اللہ، کس لیے آنکھیں بند ہوں؟ یہی ندا حضرت ابراہیم کے پاس آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرا اللہ میں تو جد ہوں حضرت زہرا کا، میری تو پوتی ہے، میں تو مارا ہوں، مجھ سے کیا پردہ ہے؟ اللہ کو حکم ہوگا میرے خلیل بے شک تیری پوتی تو مارا ہے، تیرے اوپر پردہ نہیں ہے، لیکن جس حالت میں آ رہی ہے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد یہی اعلان جناب رسول خدا کے پاس آئے گا، اللہ کے نبی فرمائیں گے میرا اللہ میری تو بیٹی ہے، بیٹیوں سے باپ کا پردہ ہوتا ہے، کہا ہے میرے محبوب بے شک تیری بیٹی ہے، لیکن تیری زہرا کا پہلو زخمی ہے، لیکن تیری زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اور تیری زہرا کی پیشانی زخمی ہے، اور تیرے زہرا کے ہاتھوں پہ عباس کے قلم بازو ہے، اور تیری زہرا کی گود میں اصغر کا لاشا ہے۔ اے میرے محبوب تیری بیٹی ضرور ہے لیکن ان کی حالت تم نہیں دیکھ سکو گے، پردہ کر جاؤ میرے حبیب۔ آواز آئے گی سارے پردہ کر جاؤ۔ اب دربار خدا میں جب آئے گی بی بی، ایرانی مورخ لکھتا ہے عالم مانوی میں بی بی کے آگے پیچھے حوریں ہوں گی۔ شاید آپ نے پہلے یہ نہ سنا ہو، بی بی کے آگے پیچھے حوریں ہوں گی لیکن بی بی خود زخمی ہوگی۔ بہت المناک بات ہے کہ آگے پیچھے حوریں ہیں اور درمیان میں زخمی ہے بطولت ہر۔ دربار خدا میں آئے گی، آکے عرش الہی کو پکڑ کے کہے گی اللہم احکم بیننا و بین من ظلمنا، اے خدایا آج بطول تیرے دربار میں آئی ہے، تیرا عرش تھام کے مان رہی ہوں، آج بتا میری آل اور میری اولاد پہ ظالموں نے کیوں ظلم کیا تھا؟ مومنین اللہ کی طرف سے منادی آواز دے گا کہ مانگ بطول، جو کچھ مانگنا ہے آج مانگو، تو نے بڑی قربانی دی ہے میرے دین پر، جو مانگنا ہے مانگو بطول، وہ میں قربان جاؤں۔ مومنین کتنی عظیم بی بی اور کتنی اجر دینے والی پاک بی بی ہے، حق بنتا ہے، دل کرتا ہے شاید بی بی کہے میرا اللہ میرا حسین میں نے چکیاں پی پی کے پالا، بتا کس جرم میں تیرا ضربے چلی، میری زینب میری کتنی شرم و حیا بیٹی کس جرم میں بازار شام گئی، اور میرا اکبر کتنا خوبصورت بیٹا کس جرم میں سینے میں برچی لگی، میرا اللہ میرا عباس کتنا جوان تھا کس جرم میں اس کے بازو قلم ہوئے، اور میرا اصغر 6 ماہ کا معصوم تھا، بتا اس
اندر رکھا ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بحق الأحرار وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا غفور الرحيم پروردگار اپنی عظمت و رحمت کا واسطہ